أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى صدق اللہ العظیم. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 سے اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اس سے پچھلی والی آیات میں اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان فرمایا آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارتے ہوئے کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس کی اتباع کرے گا وہ تو کامیاب ہوگا اور جو اس کی اتباع نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا. دنیا میں اللہ کی احکامات کی خلاف ورزی کی صورت میں کس طرح کی ناکامی ہوتی ہے. جس طرح انسان جب نیک عمل کرتا ہے تو اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرماتے ہیں اور دنیا کے اندر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. اسی طرح جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے احکامات سے اعراض کرتا ہے، اس کا مواخذہ آخرت میں ہوگا، دنیا میں بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے قرآن سے، میری ہدایت سے، فإن له معیشة ضنکا، بے شک اس کے لیے تنگی ہوگی معیشت میں، اس کی زندگی میں تنگی ہوگی، اس کا جینا تنگی کے ساتھ ہوگا. ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، اور ہم کل قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے. دنیا میں تنگی ہوگی، معیشت کے اندر تنگی ہوگی. اللہ اکبر. ہم بسا اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نیک عمل کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، احکامات والی زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی میں، اس کی روزی میں، کسب میں تنگی ہوتی ہے. اس کے پاس صحت نہیں ہوتی، بسا اوقات مال نہیں ہوتا، احکامات پورے کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے برخلاف ایک آدمی وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں عیش ہوتی ہے، عشرت ہوتی ہے، فراخی ہوتی ہے، آسانیاں ہوتی ہیں بظاہر. تو اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کا کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دنیا میں بڑی تکالیف آئی تھی جسمانی اعتبار سے، کہ جب آپ کو بخار ہوتا تھا تو وہ 2 آدمیوں کے بقدر ہوتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زہر دیا جانا، جس کے سبب سے آخر عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اس زہر نے میری رگ جان کو کاٹ دیا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پر تلوار کا وار ہونا، منافقین کا اذیت پہنچانا، اتنی شدید اذیت میں مبتلا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ واقعہ افک میں 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی طور پر اذیت میں مبتلا رہے. 1 ماہ تک مدینہ المنورہ میں. پھر مکہ المکرمہ کی تکالیف اپنی جگہ، پھر صحابہ کرام کی رفقا کی شہادتیں وہ غزوہ احد میں ہوتی ہیں اور دوسرے غزوات میں ہوتی ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بئر معونہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 اپنے رفقا کی جماعت کو روانہ کیا کہ یہ لوگ لے جانے والے ایک ضمانت کے ساتھ لے کر گئے تھے کہ ہم ان کی جان کی ضمانت دیتے ہیں، یہ ہمارے علاقے میں تبلیغ کریں گے. اور پھر 70 لوگوں کو اس مقام پر گھیر کر، جو قرآن پاک کے سارے قراء ہیں، بہترین قرآن پڑھنے والے اور جاننے والے، ایک ہی وقت میں ان کو شہید کر دیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک مسلسل قنوت نازلہ آپ نے پڑھی ہے، بد دعا دی ہے ان کو. تکلیف آئی ہیں تو اللہ والوں کو بھی تو تکلیف آتی ہیں، ان کی روزی میں بھی کمی ہوتی ہے. تو یہ تنگی کا کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیے گا،
تکلیف آئے اور اللہ جل شانہ اس کے ساتھ صبر کی توفیق عطا فرما دیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس صبر کی بنیاد پر کہ اللہ جل شانہ اس تکلیف کو ہلکا فرما دیتے ہیں، اس غم کو آسان کر دیتے ہیں، لہذا اس کی زندگی جس میں بظاہر تکلیف ہے آسانی والی زندگی ہے، اور ایک وہ شخص جو اللہ کا نافرمان ہے، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب اس بات کا؟ اگرچہ اس کے پاس فراخی رزق ہے، سامان ہے، اشیاء ہیں، کثرت ہے، اللہ جل شانہ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس موقع پر، اس کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ دو چیزیں سلب کر لیتے ہیں، ایک قناعت سلب کر لیتے ہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ ایک تو قناعت سلب کر لیتے ہیں، دوسرا اللہ پاک حرص بڑھا دیتے ہیں۔ جتنا اللہ نے دیا اس پر انسان راضی نہیں ہے، اب اس کے پاس جتنا بھی مال ہوگا خوشی نہیں ہوگی۔ انسان کی تمنا ہوگی کہ میں دنیا میں 2500 ارب پتی ہیں، میں ان میں شامل ہو جاؤں۔ اگر ان میں شامل ہو گیا تو پھر اگلی دوڑ ہوگی میں ایشیا کا امیر ترین آدمی بن جاؤں۔ یہ انسان ہمیشہ دوسرے انسان کا موازنہ کرتا ہے، جب بھی اس کے پاس نعمت زیادہ دیکھتا ہے پریشان ہو جاتا ہے، جب بھی اس کے پاس نعمت زیادہ دیکھتا ہے پریشان ہو جاتا ہے، میرے پاس یہ نعمت نہیں ہے، اس لیے کہ ہر نعمت ہر انسان کے پاس نہیں ہو سکتی۔ ام للانسان ما تمنا، انسان جو تمنا کرے اسے مل جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ مال ہے تو صحت نہیں ہے، صحت ہے تو مال نہیں ہے، مال بھی ہے صحت ہے خوبصورتی نہیں ہے، کئی ساری نعمتیں ایک بندے کے پاس جمع ہو جائیں بہت مشکل۔ اللہ کی عجیب شان ہے، کوئی چیز کسی کو نہیں دیتے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے، کوئی ہے ایک رب جس سے لینا پڑتا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ قناعت سلب کر لیتے ہیں۔ اب یہ انسان مال کے حرص میں پریشان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی بوڑھا ہوتا ہے دو چیزیں اس میں جوان ہو جاتی ہیں، ایک مال کی حرص، دوسرا عمر کی حرص۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، یقین کیجئے کوئی کسی کی ترغیب اس درجے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ تم دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اس کی وجہ سے جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دے رکھی ہیں اس کی ناقدری نہیں آئے گی، تحقیر نہیں ہوگی۔ میرے پاس یہ نعمت نہیں ہے، میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، جو ہے اس کی تحقیر نہیں ہوگی۔ اس لیے معیشت تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ جل شانہ قناعت سلب کر لیتے ہیں، حرص بڑھا دیتے ہیں۔ اب اس انسان کو اپنے مال میں، اولاد میں راحت نہیں ہوگی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک عجیب بات فرمایا کہ یاد رکھیے، ہمیں جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں یا جس کی ہمیں چاہت ہوتی ہے، ہمارے پاس اچھی سواری ہو، اچھا مکان ہو، اچھا لباس ہو، اولاد ہو، اہل و عیال ہو، ان تمام چیزوں سے ایک چیز مقصود ہے اور وہ ہے راحت، دل کا سکون۔ اگر صرف گاڑی سے سکون آتا تو اگر رینٹ پہ گاڑی لی جائے تو اس سے سکون کیوں نہیں آیا؟ اگر صرف مکان سے سکون آتا تو رینٹ پہ جو مکان ہے اس سے سکون کیوں نہیں آیا؟ انسان ہمیشہ سوچتا رہتا ہے میرا ذاتی مکان نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان اشیاء میں سکون نہیں ہے، راحت اور سکون کسی اور چیز کے اندر ہے جو اللہ عطا فرماتے ہیں، جو خالق السکون کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا وہ اللہ چیزیں تو ساری عطا فرما دیتے ہیں، راحت، سکون، جمعیت قلبی عطا نہیں فرماتے، اس لیے زندگی تنگی میں گزرتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اندھا اٹھائیں گے ان کو، قال رب لم حشرتنی اعمی، یہ لوگ کہیں گے اللہ آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد كنت بصیرا، تحقیق میں دیکھنے والا تھا۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، ایسی ہی تیرے پاس ہماری آیات آئی تھیں اور تو نے اس کو بھلا دیا تھا، وكذلك اليوم تنسى، آج کے دن اسی طرح تم بھلا دیے گئے۔ یاد رکھیے دوسری جو قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ورأى المجرمون النار، لوگ مجرمین جہنم کو دیکھیں گے، فظنوا انہم واقعوها، ان کا یقین ہو جائے گا ان کو کہ ہم اس میں داخل ہونے والے ہیں۔ مجرمین تو جہنم کو دیکھیں گے،
اور اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ وہ اندھے اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ قبر سے اٹھتے وقت تو اندھے ہوں گے، لیکن اس کے بعد بینائی عطا کر دی جائے گی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں ہر حد سے گزرنے والے کو۔ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر، اپنی رب کی آیات پر یقین نہیں رکھتے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، کیا ان کو رہنمائی نہیں ہوتی قرآن سے یا رسول اللہ سے یا اللہ جل شانہ کی ذات سے؟ تینوں معنی اس میں ہو سکتے ہیں۔ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کتنے پہلے بستیوں کا ہم نے ہلاک کر دیا۔ یمشون فی مساکنہم، ان کے مساکن میں، مکانات میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں۔ جب شام تجارت کی طرف جاتے ہیں، تجارت کے لیے جاتے ہیں، تو راستے میں ان کے مکانات آتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اس میں نشانی ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں ایک بعض دفعہ غصہ بھی آتا تھا، اور یہ بغض فی اللہ ہے، اللہ کے لیے غصہ کرنا۔ جب یہ لوگ استہزاء کرتے تھے، آخرت کا مذاق، آخرت سے استہزاء کرتے تھے اور احکامات سے استہزاء کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بھی آتا تھا، اور غصے کے نتیجے میں آپ کے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ ان پر عذاب ہی آ جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی بعض دفعہ یہ کیفیت ہوتی تھی، اور یہ غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، یہ غصہ اللہ کے لیے تھا۔ اس پر قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، ایک بات تیرے رب کی طرف سے اگر سبقت نہ لے گئی ہوتی، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک وقت مقرر نہ ہوتا عذاب کا، لَكَانَ لِزَامًا، تو عذاب لازمی طور پر ان پر اتر آتا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تعلیم دی گئی ہے۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آپ صبر کیجئے ان کی باتوں پر۔ اللہ اکبر۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ انتقامی جذبہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کو کبھی راحت نہیں ہوتی۔ انتقام لینا، اس سے کبھی راحت نہیں ہوتی، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے انسان خود کتنا ہی صاحب اقتدار کیوں نہ ہو، بسا اوقات انتقام نہیں لے سکتا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر کریں۔ اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں انشاءاللہ اس کے ترجمہ کرنے سے پہلے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات نقل کر دوں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر لکھا ہے کہ جس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص گناہوں سے نہ رک پاتا ہو، یا جس کو غصہ بہت زیادہ آتا ہو اور اطاعت پر استقامت نہ ہو، اگر وہ اس آیت پر عمل کر لے، اپنے اندر واضح تبدیلی دیکھے گا، اور وہ یہ ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر کیجئے۔ کیسے صبر کریں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حکم آتا ہے تو اللہ راستہ بھی بتاتے ہیں کیسے صبر آئے گا۔ صبر کا معنی ہوتا ہے تکلیفوں پہ صبر کرنا، گناہوں سے رکنا، غصے پہ قابو پانا، نیکیوں پر جمنا، یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ تو جس آدمی کو غصہ بہت زیادہ آتا ہو، یا جس آدمی کی طبیعت یہ ہو کہ گناہ سے رک نہ پاتا ہو، تو وہ کیا کرے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وہ اپنے رب کی تسبیح کرے سورج طلوع ہونے سے پہلے، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور سورج غروب ہونے سے قبل، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصوں میں، فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اور تسبیح کیجئے دن کی اطراف میں تاکہ تم خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ، اللہ تمہیں اس پر جو اجر دیں گے آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے تو جو آدمی اپنے گناہوں سے نہ رک پاتا ہو، یا طبیعت میں غصہ بہت زیادہ ہو، اگر دو وقت ایسے ہیں جس میں وہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کر لیا کرے، ایک سورج طلوع ہونے سے پہلے اور دوسرا سورج غروب ہونے سے پہلے، یعنی عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کے درمیان وقت میں تھوڑا سا وقت نکال کر اگر ذکر کر لے، اللہ جل شانہ اس کو ایک تو یہ توفیق عطا فرمائیں گے کہ غصے پر قابو پا سکے گا، اور دوسرا اللہ جل شانہ نیکیوں پر استقامت دے دیں گے، اور تیسرا اللہ جل شانہ گناہوں سے بچا لیں گے۔
یہ اس ذکر کا اثر ہے۔ اچھا، اس آیت کے اندر 5 نمازوں کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک تو سورج طلوع ہونے سے پہلے کی نماز، اور پھر غروب سے پہلے یعنی عصر، اور رات کی کچھ حصوں کی نمازیں، اس سے مغرب اور عشاء مراد ہیں، اور وَأَطْرَافَ النَّهَارِ اور دن کی دونوں طرفیں، اس سے مراد فجر اور مغرب ہے۔ دوبارہ اس کا اعادہ ہوا ہے، جو اس کا اہتمام کرے گا لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اللہ جل شانہ اس کو ایسا اجر عطا فرمائیں گے جس سے وہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد